اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 199 اور 199 اور آیت نمبر 200 سورہ بقرہ کی انشاءاللہ۔ پڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو بنتی ہے وہ آسانی سے مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، افیدو جب پھرو، من حیثو جہاں سے، حیثو جہاں، من سے، افادا پھرے، الناسو لوگ، سب لوگ، واستغفر اللہ تو معافی مانگو اللہ سے، واستغفر معافی بخشش، اور اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں یہ مناسک حج اللہ بتا رہے ہیں، سارے طریقے کچھ ہم نے کل آیات میں پڑھے تھے اور کچھ ابھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر پھرو، یعنی عرفات سے جب تم لوگ لوٹو۔ پچھلی آیت میں ہم نے کہا تھا عرفات سے لوٹو، واپس پھرو تو مزدلفہ میں، تو وہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھرو جس طرح سارے لوگ پھرتے ہیں، تو سارے لوگ جہاں سے واپس پھرتے ہیں تو طواف کے لیے حرام، مسجد حرام میں، تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عرب کی جاہلیت کے زمانے میں کفار مکہ جو تھے، اسپیشلی قریش مکہ جو تھے، وہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے، اپنا ٹھہراؤ مزدلفہ میں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو حرم جو ہے اس کی حد مزدلفہ تک ہے، تو مزدلفہ تک ٹھہرتے تھے، اس کی حرم کی حدوں سے باہر نہیں جاتے تھے، چونکہ عرفات حد سے، حرم کی حد سے باہر ہے۔ تو یہ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف مکہ کے لوگ جو قریش مکہ تھے وہ نہیں جاتے تھے، باقی لوگ جو دوسری جگہوں سے آئے ہوتے تھے وہ لوگ عرفات میں ہی ٹھہراؤ کرتے تھے اور عرفات سے ہی پھر طواف زیارہ کے لیے آتے تھے، اور جمرہ کی رما اور سارا کچھ جو رمی اور جمرہ کی رمی اور قربانی کرنا، سر منڈوانا، عورتوں کے لیے جو ہے وہ بال کے 2 انچ تک اس طرح کاٹنا، نیچے سے بالوں کے نیچے کونوں سے جو ہے وہ 2 انچ تک کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ کر کے تو پھر جو ہے وہ طواف زیارہ کے لیے جو جاتے ہیں ادھر پھر سر منڈواتے ہیں، طواف زیارہ کر کے ادھر پھر یہ بال کٹواتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے کام کر چکو تو عرفات سے لوٹو، یعنی عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر یہ نہیں ہے کہ صرف مزدلفہ تک جاؤ، جس طرح کفر کے زمانے میں، عرب کے جاہلیت کے زمانے میں صرف قریشی مکہ جو ہے وہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور عرفات میں ٹھہراؤ نہیں کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہراؤ کر کے اور ادھر سے واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح سارے لوگ، یعنی پہلے بھی سارے لوگ جو ہے وہ عرفات میں ہی ٹھہراؤ کرتے تھے، صرف کفار مکہ جو ہے وہ جو ہے اس میں مزدلفہ میں ٹھہراؤ کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح سارے لوگ جاتے ہیں پھرتے ہیں، تو تم لوگ بھی وہاں سے، جہاں سے سارے لوگ پھرے وہاں سے پھرو تم لوگ بھی، اور معافی مانگو اللہ سے تاکہ اللہ معاف کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حج کے دوران تو جو بھی دعا کرو تو وہ قبول ہوتی ہے اور بندہ سارے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔
اب اگلی آیت میں ہے فیضا، پھر جب قضیتم پورے کرو مناسککم، حج کے مناسک، حج کے سارے طریقے، یعنی کیا طریقے؟ عرفات میں ٹہراؤ اور مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرہ کی رمی کرنا اور قربانی کرنا، پھر طواف زیارہ کرنا، پھر سر منڈوانا، عورتوں کے لیے 2 انچ کے بال کاٹنا. تو یہ جب سارے طریقے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس پھر ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آباءکم، جس طرح تم ذکر کرتے تھے، جس طرح ذکر کرتے تھے، تم کی میننگ ہے تم، آباؤکم، آباء باپ دادوں کی، تم یعنی کی میننگ تم، جس طرح تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادوں کی، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ، ذکر یا اس سے بھی اور اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، یعنی اپنے باپ دادوں سے بھی زیادہ ذکر کرو. یہ پھر تفسیر میں بتاتی. فَمِنَ النَّاسِ، پس جو کوئی لوگوں میں سے، مَن یقولو جو کہتا ہے، ربنا اے رب ہمارے، آتنا دے ہم کو، فی دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، ما نہیں، فی الآخرت آخرت میں، من سے خلاق حصہ. پس جو کوئی کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، اے رب ہمارے ہم کو دو دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تو اس کو دے دوں گا، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم سارے مناسک حج پورے کرو، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ٹہراؤ عرفات میں، مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی جمرہ کرنا، طواف زیارہ کرنا اور سر منڈوانا اور عورتوں کے 2 انچ کے بال کاٹنا، تو پھر جو ہے منا میں آ کے تو ادھر جتنا ٹائم بھی گزارنا ہے، 3 دن 4 دن 5 دن جتنے گزارنے ہوتے ہیں، تو اس کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو، ایسے ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کی تم لوگ کیا کرتے تھے. یہ کیوں بتایا گیا ہے یہ کہ باپ دادا کی کرتے تھے؟ کہ کیونکہ یہ کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب حج کرتے تھے تو پھر بیٹھ کر تو اپنے باپ دادوں کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ اور ہمارے باپ دادا یہ، اور اپنے خاندانوں کی اور اپنے باپ دادوں کی بہت بڑائیاں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح ان کی کرتے تھے تو ان کی بجائے اللہ کی کرنی ہے بڑائی، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو بڑائی تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی کرنی ہے، باپ دادوں کو چھوڑ دو، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ کا جب منا میں بیٹھے ہو. یہ نہیں کہ آپس میں بیٹھ کے تو گپ شپ لگائے. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، گپ شپ، اپنے گھروں کے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ بچائے اس سے، اور اللہ ہمیں سب کو نیکی کی ہدایت دے کہ اللہ ہی کا ذکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ دنیا کے لیے مانگتے ہیں دعا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دنیا میں دے دوں گا. لیکن جب وہ آخرت کی نہیں کرتے تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. دعا تو اللہ ادھر قبول کرتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کے لیے مانگیں گے تو میں دنیا کی تو دے دوں گا، لیکن جب آخرت کی نہیں مانگیں گے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ اگلی آیت میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے، ربنا اے رب ہمارے، آتنا دے ہم کو، فی دنیا میں، حسنا بھلائی، اچھائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی، حسنا اچھائی، بھلائی،
اور دے آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو عذاب آگ سے۔ اب جو لوگ اس طرح کی دعا کریں کہ یعنی اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی عطا کر اچھائی اور آخرت میں بھی عطا کر اچھائی اور آگ کے عذاب سے بچا، تو اس کے لیے پھر اللہ دونوں جہاں اچھا کرے گا۔ تو دعا کرنی چاہیے تو پوری کرنی چاہیے، انکمپلیٹ نہیں، یعنی نامکمل دعا نہیں کرنی چاہیے کہ صرف دنیا کی مانگو۔ اللہ تو دینے والا ہے، جتنا بھی مانگو، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، اور سارے کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے، ہماری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں یا اللہ ختم کر دے، یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے نکال دے اور ہمارے دونوں جہاں پر سرخرو کر دے۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے نہیں مانگے کہ تو حق کہاں جائیں گے، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔